بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ تختی نمبر 11 مشق ہے، پریکٹس ہے سکون کی۔ کس کی مشق ہے؟ سکون۔ باقی باتوں کی مشق کا بھی خیال رکھنا ہے کہ حرکات لمبی نہ ہو، مخرج غلط نہ ہو، موٹے حروف کا خیال رکھ کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری پہلے والی جو باتیں ہیں، حروف مدہ ہوں یا حروف لین ہوں، ان کو صحیح طریقے سے معروف طریقے سے پڑھا جائے، یہ ساری باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہجا، رواں اور وقف، یہ 3 چیزیں پڑھنے میں آئیں گی، اور اس کے بعد پھر چوتھی چیز ہوگی اجرا۔ اس تختی کا جو مین مقصد سکون کی مشق ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مطلب کیا ہے؟ جو باتیں ہم نے تختی نمبر 10 میں پڑھی ہیں، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، صفت معلوم کرنے کا طریقہ، اور حروف قلقلہ کے علاوہ باقی حرفوں کو قلقلے سے، یہ قلقلے سے بچانے کی جو مشق ہے، اسی کو کہتے ہیں سکون کی مشق، کہ سکون کامل ادا کیا جائے، سکون کی حالت میں آواز کسی صورت میں بھی ہلنے نہ پائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایک مین چیز ہے۔ دوسری ایک اہم بات اس کے اندر یہ ہوگی، جب ہم وقف کریں گے تو یہاں عموماً حروف ایسے آئیں گے کہ وقف کرتے ہوئے 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں گے۔ بڑی اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ وقف کرتے ہوئے 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب 2 ساکن وقف کی صورت میں اکٹھے ہو جائیں تو 2 غلطیاں اہم جو ہے اس کے اندر ممکنہ ہوتی ہیں۔ ایک غلطی ہوتی ہے، میں اب پہلے مثال دیتا ہوں۔ مثلا شأنن، پڑھیے جی اونچی آواز سے، آپ وقف کریں ذرا اس پر، باقی سنیں جی جی، آپ وقف کریں اس پر۔ بھائی نون کی آواز آئی ہے؟ نون کی آواز آئی؟ بولیں نہیں آئی نا؟ ایک یہی ممکن غلطی ہے۔ کیا اس کے الفاظ کیسے لکھیں گے کہ جب 2 ساکن وقف کی حالت میں اکٹھے ہو جائیں تو دوسرا ساکن پڑھنے سے رہ جاتا ہے، اس کی آواز ہی نہیں آتی۔ آپ نے سن لیا نا؟ شا، نون کی آواز گئی، ہوتی ہے ایسی غلطی؟ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، عملی طور پر آپ ذرا غور کریں اس پر، واقعی غلطی ہو رہی ہے تو اب اس کو صحیح پڑھنا ہے۔ شأن، شأن، سمجھ گیا جی؟ دوسری بات یہ ہے کہ مثلا ابھی ہم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ نماز، اور اس سے پہلے کون سی پڑھی؟ ظہر، اور اب کون سی پڑھی ہے؟ عصر۔ غور کیجئے گا، کون سی پڑھی ہے؟ اور قرآن میں سورت کون سی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ مثال سمجھ آ گئی؟ ہم نے نماز پڑھی ہے عصر کی، اور ہم کہتے کیا ہیں؟ عصر، اور سورت کا نام بھی کیا کہتے ہیں؟ عصر۔ تو کیا مطلب ہے؟ پہلا ساکن کیا ہو گیا؟ متحرک ہو گیا۔ یہ غلطی نوٹ کر لو۔ یہ کہ میں صرف کہہ رہا ہوں، مجھے سمجھ آ رہی ہے، ایک ہے کہ آپ کو یہ فیل کروا کے پھر غلطی لکھوا رہا ہوں۔ عصر، والعصر۔ اچھا جی، اور 27ویں کی رات رمضان میں کون سی؟ لیلۃ شب قدر، ہاں قدر کہتے ہیں، اور قدر کرو، لیلۃ القدر آ رہی ہے، قدر تو قدر ہے اور قدر بولتے ہیں، عصر ہے اور عصر بولتے ہیں۔ تو یہ عام معاشرے میں عرف کی غلطی ہے، عرف کے اندر تو یہ غلطی جب عام بول چال میں ہوتی ہے، قرآن میں بھی ہو جاتی ہے، اس لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ شہر کو شہر پڑھتے ہیں، شہر کو شہر، غلطی سمجھ آئے گی؟ یہ اصل مین اس کے اندر پوائنٹ ہے۔ مزید جو بات آئے گی انشاءاللہ پھر اس کے اندر کرتے ہیں جی۔ چلیے جی، اور ایک اور اس کے اندر بات آ رہی ہے اخفاء اور اظہار کی۔ یہ نون کا ان تک جو مثال ہے، یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی 6 اور حروف یرملون 6 کا ہی مجموعہ ہے، اور با، ان 13 حرفوں کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو پھر اخفاء ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ غننے میں جیسے
ان یہ غنہ، اور ان یہ اخفا، عملی فرق بتا دیا. ٹھیک ہے، مزید تعریفات انشاءاللہ موقع پر جب آئیں گے کتاب کے اندر پڑھیں گے. جی توجہ جی، حمزہ زبر نون یہاں بھی سوال ہوتا ہے کہ جی ابھی تا کو تو پڑھا نہیں ہے تو پہلے ہی خواہ ہو جائے گا. ہاں بھائی ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں آگے جو ملا کر پڑھنے کے لیے تو اس کو پڑھ رہا ہے نا، یہاں وقف کرنے کے لیے تو نہیں پڑھ رہا ہے. وقف کرنے کے لیے پڑھے پھر نہیں ہوگا، ملا کر پڑھنے کے لیے پڑھیں گے تو ہوگا. سمجھ گئے بھائی؟ تا زبر تا، آنتا، وقف آنت، تا پر ہے، ورنہ کیا ہوگا تا کی آواز رہ جائے گی. جی شاباش. وقف بالاسکان ہو رہا ہے جی ان سب کے اندر تقریباً جن میں آخر حرف کو ساکن کیا جا رہا ہے. حمزہ زیر ہا ای، دال زیر دی، ای دی، تو سکون کامل ہو، کلکل نہ ہو. ای دی، تو اس کا سکون کیسے کامل رہے گا؟ وہی پہلی بات، آپ کی توجہ مخرج اور حرف کے آواز کے جاری ہونے پر ہوگی، کلکلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ای دی، یہ طریقہ ہے کلکلے سے بچنے کا. آپ کی توجہ کدھر ہو؟ آواز کے جاری ہونے پر، سانس کے جاری ہونے پر، غلطی نہیں آئے گی انشاءاللہ. وقف اس پر توجہ. عید، یہاں غلطی ہوتی ہے، عہد پڑ جاتا ہے اکثر، عہد، عید. دوسری غلطی دال پر کلکلہ نہیں ہونے دیتے، عید نہیں بھی، دال کے بعد نہیں، عید. جی بعدو، وقف بعد، جی بعد نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، توجہ. اب عین پر آواز جاری ہونے پر توجہ ہوگی، کلکلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. بعد، دیکھو بھی کسی کا کلکلہ ہو تو نہیں رہا. بعد، شاباش. باطشا، وقف باطش، باطش، باطش. وہاں پہ کلکلہ کرنا ہے. بات کو باطش. سا یا وقف سعی. توجہ اس پر، یہ غلطی ہو جاتی ہے، سعی بڑھ جاتا ہے، سعی یا رہ جائے گی. توجہ سے سنیے گا. سا یا وقف، توجہ سے وقف و سماعت فرمائے. سعی، سعی، سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. کنتو، وقف کنت، اخفا ہو رہا ہے. لستا، وقف لست. جی سمجھ آ رہی بات؟ شاباش. تو ہجرت تو پہلے کر چکے اس لیے آسان ہے نا جی، رواں اور وقت کے ساتھ. اور جس پر غلطی پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، امرین، رین غنہ آنی، وقف. اب امرین پڑھا تو را کیا ہوگا؟ باریک. امرین پڑھا تو را کیا ہوگا؟ جب وقف کریں گے تو را ساکن سے پہلے زبر آئے گی، را پور ہو جائے گا. امرو، جی امر ہو جاتا ہے، امر، امرو، امرو. بودن، وقف بودا. یہاں را پہ غلطی ہوتی ہے، بارو. یہ کیا ہے غلطی؟ ویری گڈ، کلکلہ. بارو. اچھا جو کلکلہ کر رہا ہے نا اس کو بتائیں بھائی یہ کلکلہ ہو رہا ہے. اس کے ذہن میں پتہ ہے لاجک کیا ہے؟ نہیں میں تو را کو موٹا کر رہا ہوں. لہٰذا جب اس غلطی کی لاجک وہ اپنے ذہن میں کوئی اور سوچے گا بھی میں تو موٹا کرنے کے لیے جو کر رہا ہوں، تو کلکلے کو کبھی نہیں روکے ختم کرے گا. بارو، یہ موٹا نہیں کر رہا ہے تو کلکلہ کر رہا ہے. موٹا کیا ہے؟
باؤ، آواز جاری کر کے باؤ باؤ. اب سمجھا کلکلا؟ یہ صحیح ادائیگی اور پھر کلکلا، دونوں کو آمنے سامنے پڑھیں گے سمجھ آئے گی. باؤ باؤ، یہ اب سمجھا کلکلا؟ شاباش. تو اس پر توجہ. وقف باؤ دا جم عن، یہاں میم پر اکثر کلکلا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے بعد عین حروف ہلکی ہے تو کلکلا ہو جاتا ہے. جم عن وقف جم حبل حبل، با پر کلکلا واضح ہو، لام کی آواز باقی رہے. خسرین را باریک ہے، وقت میں را پر ہوگی. خسرو، اس کی آواز بند کرے. خسرو. خلقن خلقا سبحن سبحا سبقن سبقا. توجہ. شأنن یہ ہے جھٹکا. یہ کلکلا ہے، کلکلے سے بچنا. شأنن شأن شأن صبحن صبحا وضحن وضحا عبدن عبدا. یہ کوئی سمجھ آ گئی بات؟ اس طریقے سے اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیر.